سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلامات اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بابا جو اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض من حامده وتلا من سائره ووعد الجنة من يتقيه وأنذر بالنار من يعصيه الذي هو المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المغلوب الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه دين نبيه محمد المصطفى. أبي
لیکن جو ہے آل محمد کا در وہ در ہے کہ جہاں جو ہے مومن جو ہے چاہے جیسی مجبوریات آ جائے، چاہے جو ہے پنکھے نہ چل رہے ہوں، چاہے جو ہے پسینے جو ہے مجبور کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر آل محمد کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں جو انگاروں سے بھی نماز پڑھیں۔ لہٰذا گرامی اپنی توجہ ہے، توجہات جو ہے میری طرف رکھیے گا۔ بات کو شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ شورى جو قرآن مجید کا 42واں سورہ ہے، اس کی 23ویں آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے رسول اپنی امت کو حکم دو، اپنی امت سے تقاضا کرو کہ یہ جو میں نے رسالت تم تک پہنچائی ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے سے تم کو مطلع کیا ہے، اس مشیت کے پہنچانے کا، اس ارادے سے مطلع کرنے کا بدلہ یہ ہے، اس کا اجر یہ ہے کہ تم میری آل سے محبت کرو، تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ کر امت سے جو ہے آل محمد کی محبت کو طلب کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کون رسول ہے؟ یہ سید الانبیاء ہے، یہ جو ہے فخر انبیاء ہے، یہ خاتم المرسلین ہے۔ عزیزو، خاتم کا معنی سمجھتے ہیں؟ خاتم کا معنی ہوتا ہے انگوٹھی، خاتم کا معنی ہوتا ہے خاتم کا ایک اطلاق انگوٹھی کے اندر جو نب ہوتا ہے اس پر بھی ہوتا ہے۔ خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہوتا ہے، خاتم کا معنی انگوٹھی کے اندر جو نب ہوتا ہے وہ بھی ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، پہلے جو ہے بادشاہ کیا کیا کرتے تھے کہ ان کی انگوٹھیوں کے نبوں پر نقش ہوتا تھا، اس نقش کے ذریعے وہ اپنے خزانوں پر مہر لگایا کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خزانے جو ہے فلاں بادشاہ کے ہیں۔ آیا
مصطفیٰ خاتم المرسلین ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سلسلہ رسالت پر جو مہر لگانے کے لیے آیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی سلسلہ نبوت پر جو مہر لگانے کے لیے آیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے۔ جس طریقے سے انگوٹھی میں اگر نگینہ نہ ہو انگوٹھی کامل مکمل نہیں ہوا کرتی، اسی طریقے سے اگر رسالت میں محمد مصطفیٰ کی رسالت نہ ہو تو سلسلہ رسالت کامل نہیں ہوا کرتا۔ اگر جو ہے سلسلہ نبوت میں محمد مصطفیٰ کی نبوت نہ ہو تو سلسلہ نبوت جو ہے کامل مکمل نہیں ہوا کرتا۔ عزیزان گرامی، میرا رسول جو ہے اپنی آل کی مودت کو طلب کر رہا ہے، یہ سید الانبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، ایسا ہی ہے نا، 1,24,000۔ میرے رسول سے پہلے جو ہے 1,23,999 انبیاء گزر چکے ہیں، 1,23,999 انبیاء گزر چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر نبی جو ہے اللہ کی مشیت کو جاننے والا ہے، ہر رسول جو ہے اللہ کی مشیت کو جو ہے بندوں تک پہنچانے والا ہے، اللہ کے ارادے کو جو ہے بندوں تک پہنچانے والا ہے۔ پتہ ہے آدم جو ہے اللہ کی مشیت کو جانتے ہیں، نوح بھی اللہ کی مشیت کو جانتے ہیں، ابراہیم بھی جانتے ہیں، موسیٰ عیسیٰ بھی جانتے ہیں۔ 1,23,999 انبیاء جو ہے اللہ کی مشیت کو جانتے ہیں، اللہ کی مشیت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات پتا ہے، آیا 1,23,999 نبیوں نے کبھی بھی جو ہے اللہ کی مشیت کو پہنچانے کا اجر نہیں مانگا۔ آپ جو ہے تاریخ اٹھائیے، آدم سے عیسیٰ تک کی تاریخ پڑھ ڈالیے۔ آپ جو ہے قرآن مجید کو اٹھائیے، قرآن مجید کے اول سے آخر تک پڑھ ڈالیے۔ نبیوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، نبیوں کو آروں سے کاٹا گیا ہے، نبیوں کو زحمتیں دی گئی ہیں، نبیوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں، مصیبتیں دی گئی ہیں۔ آیا جناب نوح کو 950 سال تکلیفیں دی گئی ہیں۔ کیسی تکلیفیں دی گئی ہیں؟ پتھروں سے مارا جاتا تھا، آیا انہیں پتھروں سے مار مار کے نڈال کر دیا جاتا تھا۔ بسا اوقات مارنے والا یہ سوچتا تھا کہ نوح جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرماتا تھا، پھر دوسرے دن وہ دوبارہ جو ہے لوگوں کی ہدایت کرنے کو مجاہد کرتے تھے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ہے، موسیٰ کو جو ہے فرعون کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہر نبی نے اللہ کی مشیت کو پہنچایا ہے، لیکن کسی نبی نے اپنی رسالت کا اجر طلب نہیں کیا۔ یہ میرے رسول ہے کہ جنہوں نے اپنی رسالت کا جو ہے اجر طلب کیا۔ عزیزان گرامی، یہ نمبر فکریہ ہے یا نہیں؟ 1,23,999 انبیاء نے اپنی رسالت کا اجر طلب نہیں کیا۔ صرف میرا رسول ہے تو اپنی رسالت کا اجر مانگ رہا ہے۔ کیا وہ انبیاء اپنی امت سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے؟ کیا میرا نبی اپنی امت سے پیار نہیں کرتا؟ کیا میرا نبی جو ہے ہم لوگوں سے پیار نہیں کرتا؟ کہ وہ تو اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگ رہے، مگر محمد مصطفیٰ اپنی رسالت کا اجر مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں، اجر نہ مانگنا اور بات ہوتی ہے، بلکہ وہ انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں، اپنی امتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو رسالت پہنچائی ہے اس کا اجر ہم تم سے نہیں چاہتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشیت ہم نے پہنچائی ہے تم اس کا اجر نہیں دے سکتے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ نبیوں کے قول کی حکایت کرتا ہے۔ نبیوں کا قول ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نبیوں کا قول ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں، آیا جناب نوح کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کر رہا ہے، جناب صالح کا قول نقل کر رہا ہے، جناب ہود کا قول نقل کر رہا ہے کہ انبیاء کہہ رہے ہیں کہ جو رسالت ہم نے پہنچائی ہے اس کا ہم کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر جو ہے رب العالمین کے پاس۔ 1,23,000 انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجر رب العالمین کے پاس ہے۔ محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ میری رسالت کا اجر میرے قرابت داروں کی مودت ہے۔ آیا
تو آیا ماجرا کیا ہے؟ ایک سلسلہ ہے، ایک پورا سلسلہ ہے 1,24,000 انبیاء کا۔ مطلب بتانا چاہتا ہوں آہستہ آہستہ توجہ کے ساتھ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں فقط ایک نبی ہے جو فخر الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، وہ فقط اپنی رسالت کا اجر مانگ رہا ہے اور کوئی نبی نہیں۔ نبی جو ہے اللہ کی مشیت کو پہنچانے والا ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ کی مشیت کو، اللہ کے ارادے کو پہنچانے والا ہے۔ نبی کا فیض اللہ کا فیض ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ اجر نہیں مانگ رہے تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اجر نہیں مانگو۔ اگر یہ اجر مانگ رہا ہے تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اجر مانگو۔ آیت ایسے ہی ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ قُل جو ہے امپیریٹو ہے، قل آرڈر ہے، قل حکمیہ جملہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد اپنی امت سے کہو، آرڈر ہے، امپیریٹو ہے، اے محمد اپنی امت سے کہو کہ اجر رسالت قرابت داروں کی مودت ہے، قرابت داروں کی محبت ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبیوں کا فیض اللہ کا فیض ہوا کرتا ہے۔ اللہ کچھ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ اجر نہیں مانگو، ایک نبی سے کہہ رہا ہے کہ اجر مانگو۔ اللہ حکیم ہے یا نہیں؟ اللہ صاحب حکمت ہے، اللہ خالق الحکمت ہے۔ اگر وہ وہاں اجر کو نہ مانگنے کا کہہ رہا ہے تو وہاں بھی حکمت ہے، اگر یہاں اجر کو مانگنے کا کہہ رہا ہے تو یہاں بھی حکمت ہے۔ ابھی تو بات کو اور آسان کر دوں، آیا دعوت ذوالرشیدہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہے۔ دعوت ذوالرشیدہ اسلام کی 2 دعوتیں، آج تک جو ہے آپ نے اسلام کی ایک دعوت سنی ہوگی، آج اسلام کی 2 دعوتیں سنی۔ اسلام کی ابتدا بھی دعوت ہے، اسلام کا اکمال بھی دعوت ہے، اللہ یاد رکھیے گا۔ اسلام کی ابتدا بھی دعوت ہے، اسلام کا اکمال بھی دعوت ہے۔ عزیز الاسلام کی ابتدا جو ہے واضح ہے، دعوت ذوالرشیدہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والوں کو دعوت ذوالرشیدہ میں بلایا۔ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلام کا اکمال دعوت کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہجرت کے بعد فقط اللہ کے رسول نے ایک خرچ کیا ہے، فقط ایک خرچ کیا ہے۔ اللہ کے رسول پورے جو ہے 10 سے 11 سال کی جو مدت ہے، اس عمر میں فقط ایک خرچ کیا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو ہے حج کے ذریعے رکوایا ہوا تھا کہ جب میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کروں گا، اس حج کے ذریعے تمام مسلمانوں کو غدیر خون کے میدان میں جمع کروا دوں۔ تمام انبیاء نے صرف ایک نبی نے اجر مانگا ہے۔ ابتدا وہ ذہن میں رکھیے گا، سے بات سنتے رہے، ابتدا وہ ذہن میں رکھیے گا۔ عزیزان گرامی، دعوت ذوالرشیدہ میں اللہ کے رسول نے جو ہے اپنے پورے خانوادے کو جمع کیا ہے، اپنے پورے خانوادے کو جمع کیا ہے۔ کم و بیش 40 افراد تھے، 40 افراد تھے، 40 افراد کی دعوت کی ہے، پورے خاندان والے ہیں، 40 افراد ہیں، 40 افراد کی دعوت کی ہے۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو اللہ کے رسول نے توحید کا پیغام دیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کا پیغام دیا ہے۔ توحید رسالت کا پیغام دینے کے بعد اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو میری اس رسالت کی ادائیگی میں مدد کرے گا، جو اس رسالت کی ادائیگی میں میری مدد کرے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ ابھی وہ 40 میں سے 39 افراد چپ بیٹھے ہیں، ایک افراد بھی نہیں بولا۔ ایک تھا علی جو 10 سالہ علی تھا، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں مدد کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی بنوں گا، میں آپ کا وزیر بنوں گا، میں آپ کا خلیفہ بنوں گا۔ اللہ کے رسول نے
کہیں ایسا نہ ہو کہ کہنے والا یہ کہہ بیٹھے کہ علی کو گود کے پالے تھے، علی سے تو زیادہ محبت کی، لہٰذا علی محبت کی وجہ سے کھڑے ہو گئے اور رسول نے فوراً خلیفہ بنا۔ اللہ کے رسول نے علی کو بیٹھا دیا، علی تم بیٹھ جاؤ، ابھی کھڑے نہیں، اس سے بڑے بڑے موجود ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جو ہے میری نصرت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کا رسول نے دوبارہ جملے کو دہرایا کہ تم میں سے کون میری مدد کرے گا، جو میری مدد کرے گا میرا بھائی ہوگا، میرا وکیل ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ دوبارہ علی نے مثالیں کھڑے ہوئے، وہی بات ہوتی یا رسول اللہ میں مدد کروں گا۔ پھر جو ہے اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ بھی علی کو بیٹھا دیا کہ علی تم بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ علی کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول نے جو ہے جب پوری حجت تمام ہو گئی، آیا خاندان والوں پر آشکار ہو گیا کہ علی کو جو ہے محبت کی وجہ سے خلیفہ نہیں بنا رہے، علی کو جو ہے گود کے پالنے کی وجہ سے خلیفہ نہیں بنا رہے۔ جب خاندان والوں پر آشکار ہو گیا کہ علی جو ہے اہلیت رکھتے ہیں خلافت کی، تب جا کے میرے رسول نے فرمایا ہے ان ھذا اخی و وزیری و خلیفتی، کہ یہ علی جو ہے میرا بھائی ہے، یہ علی جو ہے میرا وزیر ہے، یہ علی جو ہے میرا خلیفہ ہے۔ سنیں کہوں نا کہ ہر کوئی علی نہیں بن جایا کرتا، علی اس کلے ایمان کا نام ہے جو 10 سال کی عمر میں 50 سال کے رحمت للعالمین کے اخلاق کا جانشین بننے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے خلیفتی فیکم، یہ میرا جانشین ہے۔ علی 10 سالہ عمر میں 50 سالہ رحمت للعالمین کے اخلاق کی جانشینی کی صلاحیت گرامی کو جو ہے آیا اللہ کے رسول نے جو ہے علی کی خلافت کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ پہلے جو ہے 2 مرتبہ علی کو بٹھا چکے ہیں، اللہ کے رسول نے حکمت کے ساتھ جو ہے علی کی خلافت کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آپ نے جنگ خیبر سنی ہے؟ آئے جنگ خیبر میں کیا ہوا تھا کہ جنگ خیبر میں جب خیبر کا محاصرہ کر دیا گیا ہے تو اللہ کے رسول نے علم اسلام جو ہے مسلمانوں کے بزرگ ترین لوگوں کو دیا ہے۔ آیا وہ علم جو ہے بزرگ ترین لوگوں کو دیا گیا اور علم جو ہے شکست خوردہ حالت میں واپس آ گیا۔ ایسا ہی ہوا ہے نہیں ہوا؟ علی گرامی پہلے دن جو ہے علم واپس آ گیا، دوسرے دن جو ہے مسلمانوں کے دوسرے بزرگ کو جو ہے علم دیا گیا، علم جو ہے دوبارہ واپس آ گیا۔ جب مسلمانوں کے آشکار ہو گیا کہ زر خیبر کو ہر ایک ہاتھ نہیں اکھاڑا کرتا، زر خیبر کو اکھاڑنے کے لیے کسی خاص ہاتھ کی ضرورت، تب جا کے میرے رسول نے فرمایا ہے لَأُوتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا لِرَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَالرَّاعِ فِي الْغَنَمِ۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ کل جو ہے میں اس کو علم دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول جس سے محبت کرتے ہوگے، جو جنگوں میں کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اب سے پہلے تو جنگوں میں جا رہے تھے نہ وہ کرار تھے نہ غیر فرار تھے، وہ فرار تھے غیر کرار تھے۔ اللہ کے رسول نے جو ہے دعوت سلسلہ میں حکمت کو آشکار کرتے ہوئے علی کی اہمیت کو ثابت کیا۔ آیا جنگ خیبر میں بتلایا ہے کہ علی جو ہے علم اسلام کی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، حکمت کے ساتھ ہے مسلمانوں کو بھیجا ہے۔ ذرا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کا رسول تو حکمت کے ذریعے علی کی اہمیت کو واضح کرتا رہے تو اللہ کا رسول حکمت کے ذریعے کرے تو اللہ کے رسول کا خالق ہے جو خالق الحکمت ہے، اس نے تمام انبیاء کو حکم دیتا رہا کہ اجر رسالت نہ مانگو۔ محمد مصطفیٰ کو حکم دیا کہ اجر رسالت مانگو، کیا اس کا فعل حکمت سے خالی ہوگا؟
23,999 انبیاء کو حکم دیتا رہا کہ اجر رسالت نہ مانگو. اگر محمد مصطفیٰ کو کہتا ہے کہ اجر رسالت مانگو تو کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی نا, کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا نا. عزیزان گرامی آیا پتہ ہے وہ راز کیا ہے؟ وہ راز معصوم فرماتے ہیں لمعرفت فضل, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آل محمد کے مرتبے کو امت محمدیہ پر آشکار کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آل محمد کی منزلت کو امت محمدیہ پر آشکار کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آل محمد کی فضیلت کو امت پر آشکار کرنا چاہتا تھا. تو مجھے کہنے کا حق ہوا نا, آیا جس کی فضیلت کو آشکار کرنے کے لیے اللہ نبیوں کی سنت کو تبدیل کرتے, وہ ہر ایک نہیں ہوا کرتا, وہ آل رسول ہوتے ہیں, وہ علی ہوتے ہیں یا اولاد علی. کہ اجر رسالت نہ مانگو, اجر رسالت نہ مانگو. محمد مصطفیٰ سے کہا کہ اجر رسالت مانگو, جس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آل محمد کی فضیلت امت پر آشکار کرنا چاہتا تھا. معصوم فرماتے ہیں لمعرفت فضلہم, ان کے مرتبے کو امت پر آشکار کرنا چاہتا تھا. عزیزان گرامی, ہمارا موضوع بحث امامت ہے. موضوع بحث ہمارا امامت ہے. آپ کو پتا ہے کہ آیا مسلمان کا عہدہ ایک ہے یا نہیں؟ مسلمان کا عہدہ ایک ہے. مسلمان کا آخری رسول ایک ہے یا نہیں؟ مسلمان کا آخری رسول ایک ہے. مسلمانوں کا دین ایک ہے. مسلمانوں کی کتاب ایک ہے. مجھے ایک چیز کا جواب دیجیے کہ جب مسلمانوں کی بنیادی چیزیں ایک ہیں تو آج مسلمان بے گھر کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی, اگر بنیاد ایک ہوتی ہے تو شاخوں میں اختلاف نہیں ہوا کرتا. ایک درخت ہوتا ہے نا, درخت ہوتا ہے, مثلا آم کا درخت ہے, مثلا کسی بھی چیز کا درخت ہے, جڑ ایک ہے. جڑ ایک ہونے کی وجہ سے ہر ٹہنی جو ہے ایک قسم کا پھل دیتی ہے. گرچہ کے ٹہنیاں مختلف ہیں, اگر ایک ٹہنی پہ آم آیا ہے تو دوسری ٹہنی پہ بھی آم آتا ہے, اس کے بنیاد بات کو اور آسان کریں. 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. ہر نبی کی شریعت الگ ہے, ہر نبی پر کتاب مختلف نازل ہوئی ہے, صحف مختلف نازل ہوئے ہیں, لیکن چونکہ بنیاد ایک تھی. ہر نبی خالق کی مشیت کا ٹرانسلیٹر تھا. ہر نبی وحدہ لا شریک کے ارادے کا ترجمان تھا. اس وجہ سے کسی نبی میں اختلاف نہیں ہوا. شریعتیں مختلف ہیں, طور طریقے مختلف ہیں, لیکن نبیوں میں اختلاف نہیں ہوا. پہلے والا نبی جو ہے بعد والے نبی کی خبر دے رہا تھا. جناب عیسیٰ نے محمد مصطفیٰ کی خبر دی ہے نا, مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں, جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا, جس کا نام جو ہے احمد ہوگا. تو جناب عیسیٰ محمد مصطفیٰ کی خوشخبری دے رہے ہیں. محمد مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا, نبیوں سے میثاق لیا, کیا میثاق لیا کہ دیکھو میں تمہیں کتاب بھی دوں گا, میں تمہیں حکمت بھی دوں گا, میں تمہیں نبوت بھی دوں گا, ایک شرط کے ساتھ. مومن کے ایمان کی بات نہیں ہو رہی, نبیوں کی نبوت کی بات ہو رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں نبوت دوں گا ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے کہ تمہارے بعد جو ہے ایک نبی آئے گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا. جناب عیسیٰ محمد مصطفیٰ کی خبر دے رہے ہیں. محمد مصطفیٰ جناب عیسیٰ کی تصدیق کر رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ تو ہر نبی ایک دوسرے کی تصدیق کر رہا ہے, اس کی بنیاد ایک ہے. یہاں ایک مسئلہ حل کرتے ہیں, یہاں تک ختم ہے تو یہ مطلب جو ہے آپ کی نظر کیے دیتے ہیں. عزیزان گرامی, نبیوں کو نبوت کیوں ملی ہے؟ نبیوں کو نبوت اس وجہ سے ملی ہے محمد مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان رکھا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان رکھو، محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھو، محمد مصطفیٰ کی نصرت کرو، مدد کرو۔ توجہ رکھیے، آپ کو پتا ہے نبیوں نے محمد مصطفیٰ کی نصرت کیسے کی ہے؟ کیا ممکن ہے محمد مصطفیٰ کی نصرت کرے؟ جناب عیسیٰ کا دور پہلے کا دور ہے، جناب موسیٰ کا دور پہلے کا دور ہے، آیا نصرت جو ہے اس کی جاتی ہے تو سامنے نبیوں نے نصرت کیسے کی ہے؟ تو عزیزان روایت مرئیہ بیان کرتی ہے کہ نبیوں نے نصرت ایسے کی ہے کہ ہر نبی جو ہے اپنی امت کو خبر دیتا تھا کہ ایک محمد آئے گا، ایک احمد آئے گا، ایک نبی آئے گا، اگر تم اس کے زمانے میں زندہ رہو تو اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ عزیزان گرامی، نبیوں نے مدد اس طریقے سے کی ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، جو نبی اپنی امتوں کو خبر دے دے کے مدد کرے، اللہ اس کو نبوت عطا کر دیتا ہے۔ وہ ابو طالب جو محمد مصطفیٰ کو چھاتی سے لگا لگا کے مدد کرے، کیا اللہ نے اس کو ایمان بھی نہیں دیا؟ نبیوں نے اپنی امتوں کو خبر دے دے کر نصرت کی ہے، ابو طالب نے چھاتی سے لگا لگا کر نصرت کی ہے۔ نبیوں کو مدد کرنے کے صلہ جو ہے نبوت ملتا ہے، کہ ابو طالب کو جو ہے آیا مدد کا صلہ ایمان بھی نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اگر بنیاد ایک ہو تو اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ آیا مسلمانوں نے، مسلمان خدا پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان آخری رسول پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان جو ہے ایک کتاب ہے، مسلمان کا دین ایک ہے، اختلاف ہے یا نہیں؟ کسی نے اہل تشیع کا ارادہ اوڑا ہوا ہے، کسی نے اہل تسنن کا ارادہ اوڑا ہوا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ عزیزان کرام، جب بنیاد ایک ہوتی ہے اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف موجود ہے نا، اختلاف موجود ہے، اس کا مقصد ہے بنیادی چیزوں میں سے کوئی بنیادی شے میں اختلاف ہے۔ اگر بنیاد ایک ہوتی ہے تو اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ اختلاف موجود ہے، اس کا مقصد ہے بنیاد ایک نہیں ہے۔ ایسا ہے عزیزان گرامی، پتہ ہے وہ بنیادی چیز کیا ہے جس میں امت نے اختلاف کیا ہے؟ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے جانشین رسول بنایا تھا، اس کو جانشینی نہ دی، جس کو اللہ نے امامت عطا کی تھی اس کو امامت نہ دی گئی۔ ایک عالم، ایک محقق، ایک مدقق بیان فرماتے ہیں، جن کے فہم پر بھروسہ ہے، جن کی ذہانت پر بھروسہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کی بنیاد ہے، ان کی بنیاد ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دانشور اسے کہتے کہ جناب یہ آپ کا فہم ہے، یہ اس عالم کا فہم ہے، آپ کو رسول کا فہم دکھاؤں۔ عزیزان گرامی، روایت مرئیہ میں اللہ کا رسول فرماتا ہے النجوم اعمال لاہل الارض من الغرب واہل بیت اعمال لامتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیلۃ من العرب اختلفوا فصاروا حزبا۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ستارے زمین والوں کے لیے امان ہیں، زمین والوں کے لیے امان ہے کہ جب تک یہ ستارے آسمان پر موجود ہیں تب تک یہ زمین والے زمین پر سکون کی سانس لے سکتے ہیں۔ اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو زمین والے زمین پر نہ رہ پاتے۔ جیسے کشتی جو ہے سمندر میں ڈوب جایا کرتی ہے، اس طریقے سے زمین والے برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ یہ ستارے زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ جب رسول کی ولادت کے موقع پر جو معجزات ظاہر ہوئے تھے، مطلب سے مطلب نکل رہا ہے، جب معجزات ظاہر ہوئے تھے اس میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ تارے اپنی جگہ بدل رہے تھے، تارے ٹوٹ رہے تھے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ آیا قیامت آ گئی؟ کہنے والے نے کہا آیا قیامت آ گئی کیا؟
تو کہنے جواب دینے والے نے کہا ایک عالم کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. جواب دینے والے نے کہا کہ جا کے دیکھو اگر وہ ستارے کے جو سردی گرمی کے موسم بتاتے ہیں اگر انہوں نے جگہ چھوڑ دی ہے, اگر وہ ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھو قیامت آ گئی ہے, اور اگر وہ نہیں وہ اپنی جگہ پر باقی ہے تو سمجھو کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے. میں اس کو بتاؤں کہ وہ محمد مصطفیٰ پیدا ہوا ہے جو تمہارے اجداد کا دین تبدیل کر گرامی جو ہے ستارے جو ہے زمین والوں کے لیے امان ہے. میرا رسول فرماتا ہے کہ ستاروں کی طرح میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے, میری امت کے لیے امان ہے کہ جب تک میری امت جو ہے میرے اہل بیت سے وابستہ رہے گی, میرے اہل بیت سے جڑی رہے گی, تب تک جو ہے یہ سالم رہے گی. لیکن جہاں کہیں جملہ بہت سنیے گا لطافت والا اللہ کا رسول فرماتا ہے فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ. اللہ کا رسول فرماتا ہے جہاں کہیں عرب کے کسی ایک قبیلے نے میرے اہل بیت سے اختلاف کیا, جہاں کہیں عرب کے کسی ایک قبیلے نے میرے اہل بیت سے اختلاف کیا, کنڈیشنل جملہ ہے, جیسے ہی عرب کا کوئی ایک قبیلہ میرے اہل بیت سے اختلاف کرے گا میری امت ٹکڑوں میں بکھر جائے گی, میری امت فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی. میرے اہل بیت کا ساتھ چھوڑنے والا اللہ والا نہیں شیطان والا ہوگا. اللہ کا رسول فرما رہا ہے علی کو چھوڑنے والا اللہ والا نہیں شیطان والا ہوتا ہے. تو میں کہوں نا اے مسلمان تو سجدے کیے جاتا رہے جب تک علی کو مولا نہ مانے گا نہ دنیا میں بھی کرنے سے بچ پائے گا نہ جنت کو حاصل کر پائے گا. جب تک جو ہے بنیاد ایک نہ ہوگی ثمر جو ہے ایک طریقے کا نہ ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حدیث میں یہی فرمایا ہے نا آیا کہ اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا, اگر غیر خدا کی طرف سے ہوتا. اسی طریقے سے اگر جانشین رسول خدا کی طرف سے معین کر لیتے تو امت میں اختلاف نہ ہوتا. اگر جانشین رسول کا بنایا ہوا ممبر رسول پر بیٹھا دیتے تو امت میں اختلاف نہ ہوتا. جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا. لیکن جو ہے جانشین رسول کو جو حق تھا جو حقدار تھا اس کو ممبر رسول پر نہ بٹھایا, جس کی وجہ سے آج امت جو ہے ٹکڑوں میں بکھر گئی. آواز بلند سلام گرامی آج جو ہے مجھے اس کے مسائل پڑھنے ہیں کیونکہ ہماری آئے رسول پر بات ہے, حد سے رسول پر بات ہے, شبیہ رسول پر بات ہے. شبیہ رسول عالم حکمت ہے, لیکن ایک شبیہ رسول وہ ہے جس کا نام جس کا لقب جو ہے شبیہ رسول سے خاص ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب حسین کو اپنے نانا کو دیکھنا ہوتا تھا, اپنے نانا کو یاد کرنا ہوتا تھا, حسین جو ہے اپنے بیٹے علی اکبر کو علیران گرامی پتہ ہے جب روز عاشور آئی ہے اب تک جو ہے طریقہ یہ تھا کہ حجاج بن مسعود اذان دیا کرتے تھے, حسین نماز پڑھایا کرتا تھا. آج جو ہے حسین نے جو حجاج بن مسعود کو روک دیا اور کہا کہ علی اکبر آیا. علیران گرامی شہادت کا اذان کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے اور جو ہے ایک وقت وہ آیا ہے کہ جب تمام اصحاب شہید ہو چکے ہیں تو حسین نے علی اکبر کو آگے کیا ہے, اے علی اکبر سب سے پہلے میرے بیٹے کو سب سے پہلے تم جاؤ. علیران گرامی علی اکبر جانے لگے, حسین روکتے ہیں, اے علی اکبر رکو,
ذرا ام لیلا اپنی ماں سے تو مل لو، ذرا اپنی بھوبی زینب کبریٰ سے تو مل لو، ان سے تو اجازت لے لو۔ علی اکبر جو ہے آیا پتا ہے کہ ایک ماں کا اپنے جوان بیٹے کو شہادت پہ بھیجنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ ایک بیٹے کا اپنی ماں سے شہادت کے لیے اجازت لینا بڑی محنت کا کام ہے۔ علی اکبر جو ہے ام لیلا کی خیمے میں آتے ہیں، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے، یہ کربلا کی ممتا ہے، بڑی عجیب مائیں ہیں۔ علی اکبر خیمے میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ام لیلا جو ہے آج مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ علی اکبر پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں مادر گرامی یہ کون سا نماز کا وقت ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ ام لیلا کہتے ہیں علی اکبر مجھے خوف ہے، میں نے ایک منت مانگی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو میرا نور عین میدان جنگ میں جائے، میرا نور عین جو ہے تلواروں کے بیچ میں جائے، نیزوں کے بیچ میں جائے، اور تلواروں نیزوں کے خوف سے ام لیلا کے خاندان کی وجہ سے اس کے قدم پیچھے ہٹ جائے۔ دنیا حسین کو نہیں کہے گی، دنیا ام لیلا کو کہے گی میں نے منت مانگی ہے، اگر میرا علی اکبر شہید ہوگا تو میں منت کو پورا کروں گی۔ علی اکبر کہتے ہیں مادر گرامی آپ نے میری مشکل کو آسان کر دیا، میں اجازت لینے کے لیے آیا تھا، مجھے اجازت دیجیے۔ علی اکبر ماں کے خیمے سے نکلتے ہیں، پھوپھی زینب کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ یہ ماں سے عزیز پھوپھی ہے، بڑی محنت کا کام ہے کہ زینب کبریٰ علی اکبر کو جنگ کی اجازت دیں۔ علی اکبر جو ہے آیا پھوپھی اماں کے خیمے میں پہنچتے ہیں، پھوپھی اماں کے خیمے میں پہنچ کے کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں آج ایک مسئلہ درپیش ہے، آج اس مسئلے کو حل کر دیجیے۔ پھوپھی اماں ذرا یہ بتا دیجیے کہ فاطمہ زہرا افضل ہے یا آپ؟ جناب زینب کبریٰ اپنی ماں فاطمہ زہرا کا نام سنتی ہے، تڑپ اٹھتی ہے، کہتی ہے اے علی اکبر تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ فاطمہ زہرا، ارے زینب فاطمہ زہرا کی ادنا کنیزوں میں سے ہے، اے علی اکبر تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں تو آج ایک کام کیجئے، فاطمہ زہرا کے بیٹے پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے۔ آیا زینب کہتی ہے جا علی اکبر تو نے عجیب طریقے سے اجازت مانگی ہے، میں نے فاطمہ زہرا کے بیٹے پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، تجھے جنگ کی اجازت دیتی ہوں۔ علی اکبر باہر آتے ہیں تو علی اکبر جو ہے ام لیلا سے بھی اجازت لے چکے ہیں، علی اکبر جو ہے زینب کبریٰ سے بھی اجازت لے چکے ہیں۔ آیا حسین سے جو ہے رخصت ہوتے ہیں، حسین سے رخصت ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں۔ علی اکبر کو محسوس ہوتا ہے کہ تو پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر جو ہے گھوڑے کو تیز کر دیتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے میں گھوڑے کو تیز کرتا ہوں پیچھے آنے والا تیز رفتاری کے ساتھ قدم رکھ رہا ہے۔ علی اکبر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں بابا حسین میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی اکبر گھوڑا روکتے ہیں، کہتے ہیں بابا ایسے میں نہیں جا سکتا۔ حسین کہتے ہیں علی اکبر اگر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تجھے پتا چلتا، جوان بیٹے کو تلواروں کے بیچ میں نیزوں کے بیچ میں کیسے بھیجا جاتا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا ایسے میں نہیں جا سکتا۔ حسین کہتے ہیں علی اکبر جا میں نے تجھے اجازت دی، اب میں پیچھے نہیں آؤں گا۔ حسین ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، علی اکبر جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت آتا ہے کہ علی اکبر کہتے ہیں بابا بنی السلام، علی اکبر کا سلام قبول کیجیے۔
مشکل میں گرفتار ہیں، اس مشکلوں کو دور فرمائے۔ معبود دنیا بھر میں جہاں کی اللہ تعالیٰ نے حسین عطاء کر رہے ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ معبود جو ان عزاداریوں کو روکنا چاہتے ہیں، معبود ان کی ہدایت فرما۔ معبود اگر یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو تو خیر الماکرین ہے، ان کے مکر کو انہیں کی طرف پلٹا دے۔ ہمارے زمانے کے امام کے قبول میں تاجیل فرما، ان کے اصحاب و اصحاب کے شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔ افسوس کے ناظرین تجھ کو